لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في معبوديته وربوبيته، وحده بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتصرف بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا، المتعالي بعظمته ومجده، سبحانه أعلى مكانه أعز شأنه، والصلاة والسلام على أحمد الهادي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني يخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام معزز مکرم سامعین اعظام، آپ کی خدمت میں سورہ غافر کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح کما حقہ کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام تر سامعین حاضرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 11 دسمبر 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث سعادت فرمائے۔ بالترتیب ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ آج تقریباً 15واں جمعہ ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پہ جاری ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ 136 مقامات پہ قرآن مقدس میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے مختلف موسیٰ علیہ السلام کے بیانات، مختلف وعظ، نصیحت، تقریریں، ان کا بچپن، پھر ان کا بکریاں چرانا، پھر واپس لوٹ کے آنا، پھر نبوت دینا، معجزات کو ظاہر کرنا، جادوگروں کا مقابلہ، فرعون کا مقابلہ، حامان کا مقابلہ، قارون کا مقابلہ، مختلف مقامات میں قرآن مقدس نے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے، تاکہ اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات باور کروائی جائے کہ دین کے معاملات میں مومن کے اوپر مصائب اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، ان کو برداشت کرنا یہ اس کی ایمان کی قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے، ہر ایک مومن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائشیں ڈال دیتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم ایمان لے آئے بس ہم کو آزمایا نہیں جائے گا۔ فرمایا نہیں، ہر ایک آدمی کو آزمایا جاتا ہے، کسی کو بیماری کے ذریعے، کسی کو تکلیف کے ذریعے، موت کے ذریعے، امراض کے ذریعے، اس کے مال میں کمی کر کے، اس کے باغات میں کمی کر کے، اس کی فصلوں کو ختم کر کے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، فقر کے ذریعے، ان تمام ذرائع سے مومن کو کسی نہ کسی طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر کیا وہ شاکر ہے یا کہ نہیں شاکر، وہ اپنے ایمان میں پختہ ہے یا کہ نہیں پختہ۔ جس طریقے سے سرما اس کو زیادہ رگڑائی کی جائے تو وہ تمہاری آنکھوں کو سکون جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، مہندی کو زیادہ رگڑا جائے تو اس کی رنگت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن کے اوپر اللہ تکلیفیں دے کے آہستہ آہستہ رگڑا لگتا رہتا ہے تاکہ اس کا ایمان کا رنگ اس کے پورے وجود پہ صحیح طریقے سے چڑھ جائے۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی ان کی قومیں آئیں، کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس کو قوموں نے جھٹلایا نہ ہو،
قرآن نے خود کہا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ۔ فرمایا میرے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو قوموں نے جھٹلا دیا، انہوں نے صبر کیا، تو جتنے بھی نبی آئے ان کے اوپر فتوے بازی بھی ہوتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے جادوگروں کو اس ظالم نے شہید کر دیا، فرعون نے، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کے عبادت خانے جلا دیے، معبد خانے، کنائس جو عبادت کی جگہ تھی، ان کی جو مساجد تھی ان کو زمین کے ہموار برابر کر دیا، جلا دیے، تاکہ کوئی بھی بنی اسرائیل جو ہے وہ آزادی سے اپنی عبادت نہ کر سکے۔ تو اس لیے پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ، اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرو۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو دوبارہ ذبح کیا جائے، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ کہنے لگا یہ کام کرنے پہ ہم غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی، فرمایا کوئی بات نہیں، لمبا زمانہ پہلے بھی تو تمہارے بچے ذبح کرتے آیا ہے، یہ تمہارے اوپر آزمائش ہے، امتحان ہے، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرو اور اسی سے مدد مانگتے رہو۔ اللہ کریم قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ فرمایا تم کیا کرو، وعلى الله فتوکلوا، تم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ صرف اسی پہ توکل کرو اور اسی سے دعا کرتے رہو۔ تو بنی اسرائیل نے دعا بھی کرنی شروع کر دی، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ ہمیں ظالم قوم کے سامنے آزمائش نہ بنا، ہمارا بھروسہ اور توکل تیری ذات پہ ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ ان کافروں سے ہمیں نجات دے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ذرا تسلی دے دو اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہ ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، لیکن مدد اس وقت کریں گے جس وقت ذرا ایمان مضبوط ہو جائے، ذرا ایمان مضبوط ہو جائے، تاکہ ایمان کے بعد تمہاری آزمائش بھی ہو جائے۔ علی اللہ توکلنا، انہوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی، مہینے گزر گئے۔ اللہ کریم نے موسیٰ پیغمبر کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام جاؤ دوبارہ فرعون کے پاس، وہاں پہ قارون بھی موجود ہے، وہاں پہ حامان بھی موجود ہے۔ قارون وزیر خزانہ ہے اور حامان جو ہے یہ مشیر خاص ہے فرعون کا، اور قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچے کا لڑکا ہے۔ قارون ابن یسحر ابن قاہس یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے، زیادہ تر جو ہے مورخین کی یہی رائے ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، اس کا واقعہ اپنے مقام پہ آئے گا۔ لیکن یہ سارے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے، یہ تین بڑے سردار تھے، فرعون جو حاکم ہے، حامان جو ہے یہ اس کا وزیر ہے، خاص مشیر ہے، اور قارون یہ وزیر خزانہ ہے۔ فرعون آپ سن کے آئے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مقامات پہ آتا ہے، اور فرعون کا نام 74 مقامات پہ قرآن مقدس میں موجود ہے، اور حامان کا نام 6 مقامات پہ، اور قارون کا نام قرآن مقدس میں 4 مقامات میں موجود ہے۔ اب اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ جہاں پہ فرعون کا نام ہے 74 مقامات پہ، حامان کا نام ہے 6 مقامات پہ، قارون کا نام ہے 4 مقامات پہ، بڑے بڑے بادشاہ ہیں نا، لیکن 74 مقامات میں سے ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں اس فرعون ظالم نے کو کام کی بات کی ہو۔
74 مقام پہ قرآن مقدس بے نام ہے فرعون کا، لیکن ہر جگہ پہ مذمت آئی، ہر جگہ پہ مذمت آئی ہے برے طریقے سے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فرعون نے ظلم کیا، متکبر ہے، جبار ہے، عنید ہے، جھوٹا ہے، غدار ہے، ظالم ہے، جابر ہے۔ ادھر حامان کی باتیں بھی ذکر کی، قارون کو بڑا خزانہ دیا، یہ ساری کیا فائدہ ان کی بادشاہت کا؟ بادشاہت اور وزارت، مشیر، حکمران، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اتنے مقام پہ قرآن نے ذکر کیا، 74 مقامات پہ، ایک مقام پہ بھی ایسا نہیں جہاں کو فرعون نے کوئی کام کی بات کی، حالانکہ بہت بڑا حاکم ہے۔ ادھر 36 مقامات میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے۔ جدھر بھی موسیٰ پیغمبر کا نام ہے یا نسبت خدا کی طرف ہے یا پھر موسیٰ کی نسبت دل میں خیر خواہی کے ساتھ اپنی قوم کی طرف آئی، تو یا پھر اگر اپنی قوم نہیں پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو ہے عزت، احترام اور خیر خواہی وہ مدین والوں کی طرف بھی کی گئی ہے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جن کا والد فوت ہو چکا ہے اور جو ہے انہوں نے اجنبیت کے 10 سال گزارے ہیں، لیکن مسلسل رابطہ، تعلق اور تسلی اللہ کریم کی طرف سے موسیٰ پیغمبر کو آتی رہی، اور ادھر قارون، فرعون، حامان مسلسل اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں بادشاہت، وزارت اور امارت، حکومت کی کوئی قیمت اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی بندہ عزت والا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا واعظ ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم، ہم نے موسیٰ پیغمبر کو مبعوث کیا ہے کس کی طرف؟ الی فرعون وہامان وقارون، تینوں وزیر موجود ہیں فرعون کے محل میں، ہم نے موسیٰ پیغمبر کو بھیجا بآیاتنا وسلطان مبین، سبحان اللہ، اپنی نشانیاں دے کے، وسلطان، ایسے دلائل کھلے دیے جن کا جواب فرعونیوں کے پاس نہیں ہے۔ وسلطان مبین، قرآن مقدس میں 3 بڑے معنی سلطان کے بولے جاتے ہیں، یا تو سلطان کا معنی دلیل ہوتا ہے، یا پھر سلطان کا معنی قوت ہوتا ہے، طاقت ہوتا ہے، یا پھر سلطان کا معنی بادشاہت ہوتا ہے۔ تو اس مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں بھی آیاتنا، نشانیاں بھی دی، معجزات بھی دیے، وسلطان مبین، واضح براہین دیے، ایسے دلائل دیے جن دلائل کا جواب فرعونیوں کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا، سلطان کا معنی قوت ہوتا ہے، قیامت کے دن شیطان کہے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ فَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِسُلْطَانٍ، کہے گا میرا کوئی تمہارے اوپر زور کوئی نہیں تھا۔ یہ قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہوگا؟ کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر وما انا علیکم بسلطان، میرا کوئی تمہارے اوپر زور، کوئی قوت نہیں تھی، کوئی طاقت کوئی نہیں تھی، مجھے ملامت نہ کرو، الا ان دعوتکم، میں نے تو کھڑے ہو کے صرف آواز دی تھی۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میں تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا، میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور ہی نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری ایک آواز پہ لبیک کہا،
یہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے تو تمہیں کوئی نہیں گمراہ کیا، میں نے تو صرف تمہیں آواز دی تھی۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تو نے شوق سے میری بات کو قبول کیا۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا میں نے آواز دی، تو نے بڑی محبت اور شوق سے میری آواز پہ لبیک کہا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، آج تمہاری چیخو پکار کو میں نہیں ہٹا سکتا، آج میں بھی چیختا رہوں گا، تم بھی چلاتے رہو، میرا تمہارے اوپر زور کوئی نہیں، تم مجھے نہیں بچا سکتے، میں تمہیں بچا سکتا نہیں۔ آج تم بھی چیخو چلاؤ پکارو جہنم میں تمہاری نہیں مدد کر سکتا، میں نے تمہارے بازو سے پکڑ کے وما انا علیکم بسلطان، میں تمہیں گھیر کے نہیں لے کے آیا تھا، میری کوئی قوت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، میں نے تو آواز دی، تو نے محبت اور شوق سے میری آواز کو مان لیا، رسولوں کو جھٹلا دیا، نبیوں کی پرواہ نہ کی، کتابوں کی پرواہ نہ کی، دلائل کی پرواہ نہ کی، دلائل عقلیہ نقلیہ کی پرواہ نہ کی، ہر چیز کو تو نے چھوڑ دیا۔ فاستجبتم لی، تم نے میری آواز پہ فوری لبیک کہا۔ بے شک بے شک۔ تو وہاں پہ سلطان کا معنی کیا ہے؟ قوت کا۔ وہ حضرت سلیمان پیغمبر نے بھی ایک لفظ یہاں پہ ذکر کیا، وہ ہدہد پرندہ جس وقت آیا نا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، سبحان اللہ۔ میں اس کو ذبح کروں گا، سخت سزا دوں گا، او بسلطان مبین، یا وہ واضح دلیل لے کے آئے گا، کھلی دلیل لے کے آئے گا، سلطان مبین، ایسی دلیل جس کو دیکھتے ہی آدمی فوری یقین کرنے پہ مجبور ہو جائے، اس دلیل کا رد۔ سورۃ الرحمن میں بھی لفظ بولا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ سارے معانی قرآن میں سلطان کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، واضح دلائل دے کے موسیٰ پیغمبر کو بھیجا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، ان تینوں کی طرف، یہ بڑے سردار ہیں، بڑی بڑی قومیں ان کے پیچھے ہیں، تو کیا کہنے لگے؟ فَقَالُوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میں اس الہ کی دعوت دیتا ہوں جس الہ جیسا کوئی الہ ہو سکتا کوئی نہیں۔ دوبارہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے فقالوا ساحر کذاب، فقالوا، تینوں نے کہا، یہ جن تینوں کے نام ہیں، ان کے علاوہ اور سردار بھی موجود ہیں، فقالو جمع کا صیغہ ہے، کہنے لگے سارے سردار، کیا کہنے لگے؟ فقالو ساحر کذاب، او لوگو یہ تو جادوگر ہے، کذاب بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کہا کہ نہیں کہا انبیاء کو؟ اب یہاں دیکھ ذرا، مکے کی طرف دیکھ، ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا ساحر کذاب، اور مکے والے جو ہیں یہ کوئی صوفی نہیں تھے، انہوں نے ان سے بڑھ کے کلمات بھی کہے، بس جو ان کے ساتھ کلمات ہیں، انہوں نے کہا ساحر کذاب۔ اب مکے والوں نے کیا کہا؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ مکے والوں نے بھی کہا کہ الیاذ باللہ محمد جو ہے یہ جادوگر بھی ہے، کذاب، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ایک ہوتا ہے کاذب جو کبھی کبھار جس نے جھوٹ بولا ہو، کذاب جو کثرت سے جھوٹ بولے اس کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا انبیاء کو؟ ساحر کذاب، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ تو مسلسل کیا کرتا ہے؟
جھوٹ بولتا ہے الیاذ باللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح یہ موسیٰ پیغمبر پہ اعتراض کیا اسی طرح محمد پہ اعتراض کیا۔ اتواصوا بہ، کیا یہ کافر ایک دوسرے کو انہی فتووں کی وصیت کرتے رہے؟ جو بھی نبی آیا انہوں نے اس کو یہی کہا ساحر کذاب۔ ادھر دیکھو لوط پیغمبر، ہود پیغمبر، صالح اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں بھی یہی لفظ آتے ہیں ساحر کذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کافر ایک دوسرے کو انہی گالیوں کی وصیت کرتے رہے؟ اتواصوا بہ، کیا ان کی یہ وصیت کرتے رہے جو بھی نبی آیا اس کو یہ کہنا؟ فرمایا نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ شیطانی گروہ ہے، یہ طاغوتی لشکر ہے۔ کافر جہاں بھی ہوں فرمایا ان کی اصل ایک ہی چلتی آ رہی ہے۔ جو ایک کافروں نے کہا یہ اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کافر ان غلط باتوں میں سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، جو پہلے نبیوں کی قوموں نے کہا وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، نہیں بل ہم قوم طاغون، ان کا باپ شیطان ایک ہی ہے، وہ سب کو ایک ہی سبق پڑھاتا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، مکے والوں نے بھی یہی کہا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، ادھر فرعون نے اپنی قوم کو جمع کیا ہے، ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قوم کو جمع کر کے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اپنی قوم کو خطاب کر کے کھڑا ہو کے کہنے لگا او میری قوم کے لوگوں مجھے بتاؤ، قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ، مجھے بتاؤ یہ مصر ملک میرا ہے یا موسیٰ کا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ او موسیٰ کے کہنے پہ نہ ماننا، موسیٰ کے پیچھے نہ لگنا، مجھے بتاؤ کہ یہ جو ملک مصر ہے یہ میرا ملک ہے یہ کسی اور کا؟ ایک کیا کہ یہ ملک میرا ہے۔ آپ پہلے سن کے آئے ہو تین لفظ جو ہیں آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں نا، لی، انا، لنا۔ آپ پہلے سن انا خیر منہ، شیطان نے کہا، اس نے کہا الیس لی ملک مصر، مصر میرا ملک ہے۔ اندی تیسرا لفظ ہوتا ہے۔ قارون نے کہا انما العلم عندی، اس نے کہا یہ میرے علم کا کمال ہے کہ میں نے اتنا مال جمع کیا ہوا ہے۔ انا، لی، عندی، یہ تین لفظ جو ہیں یہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ شیطان نے بھی کہا نا انا خیر، اس نے کہا۔ اب فرعون کیا کہنے لگا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ مصر ملک میرا نہیں ہے، یہ تو میرا ملک ہے، میں جیسے چاہوں، جو چاہوں، جب چاہوں، جس کو چاہوں، جیسے چاہوں میں استعمال کروں، میرے لیے کوئی رکاوٹ ہو سکتی نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ جو دریائے نیل کی شاخیں میرے محل کے نیچے سے گزرتی ہیں یہ نہریں میری ہیں کسی اور کی نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ دیکھو اتنا نظام کسی اور کے پاس ہے، ملک مصر بھی میرا ہے اور میرے محلات کے نیچے نہریں بھی جاری ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ قوم کو سمجھا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، وہ ان سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کر تو الہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کو کہہ رہا ہے یہ ملک مصر میرا ہے، میری محلات کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور کیا تم خیال نہیں کرتے میرے پاس حکومت ہے، بادشاہت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ آگے اور لفظ اس نے کیا کہا، سورۃ زخرف خود جا کے دیکھ لینا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہنے لگا کیا میں اس سے بہتر ہوں یا یہ مجھ سے بہتر ہے؟ انا خیر منہ، کیا کہا؟ انا، یہ تو جملہ یاد کرو، یہ سب سے پہلے جملہ یہ بولا شیطان نے،
او اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کر، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ادھر فرعون کہنے لگا انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، اپنی قوم کو کھڑا ہو کے تقریر اور خطاب کر رہا فرعون، کہنے لگا اس سے میں بہتر ہوں۔ علامت کیا ہے؟ ام انا خیر، صرف یہ نہیں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، الیاذ باللہ میں اس گھٹیا سے بہتر ہوں، مہین اس حقیر سے بہتر ہوں، مہین اس چھوٹے آدمی سے بہتر ہوں، مہین اس حقیر اور صغیر اور گھٹیا سے بہتر ہوں، جس کے پاس برادری بھی کوئی نہیں، قبیلہ بھی کوئی نہیں، محلات بھی کوئی نہیں، نہریں بھی کوئی نہیں۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، اور یہ تو واضح طور پہ بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، حالانکہ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان ٹھیک ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ یہ اس ظالم نے وہ بچپن کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ نبوت سے پہلے جو معاملہ تھا، ابھی تو وہ کام ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے 10 دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ کے آئے ہیں کہ یا اللہ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول دی۔ اب یہ وہ پرانی باتیں دہرانے لگا نا، موسیٰ پیغمبر کے دلائل کا جواب اس نے دیا نہیں ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، یہ تو واضح طور پہ بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، یہ گھٹیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور کیا چیز کہنے لگا، اگر یہ نبی ہوتا، اگر یہ نبی ہوتا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کہنے لگا پرانے زمانے میں پتہ کیا رواج تھا، جو بھی بادشاہ ہوتا اس کی علامت ہوتی کہ وہ سونے کے کنگن اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر پہنتا اور ایک زنجیر سونے کی اپنے گلے میں لٹکاتا، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ کوئی بڑا حکمران ہے یا عہدیدار آدمی ہے۔ تو اس نے اس بات کی طرف فرعون نے اشارہ کیا، ہمیشہ کافر کی نظریں جو ہیں وہ دنیا کی طرف، یہ محلات، ملک، مصر، نہریں، یہ سارا کچھ جو ہے۔ اور کہنے لگا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے بازوؤں کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے؟ اگر یہ کوئی بڑا آدمی ہوتا تو یہ سونے کے کنگن اساور پہن کے آتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، یہ سونے کے کنگن پہن کے آتا، سونا چاندی اس کے ہاتھوں میں ہوتا، زنجیریں سونے کی اس کے گلے میں ہوتی، یا پھر کیا ہوتا، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے آگے پیچھے لائنوں میں، صفوں میں ملائکہ ہوتے۔ کیا ہوتے؟ ملائکہ ہوتے، اس کی دائیں بائیں جانب ملائکہ کی جماعتیں ہوتی، ادھر ایک لشکر ملائکہ کا، ادھر ایک لشکر ملائکہ کا۔ جس طرح میں نکلتا ہوں میرے ساتھ فوج بھی ہوتی ہے، دونوں طرف آگے فوج کی صفیں ہوتی ہیں، درمیان سے میں چلتا ہوں کنگن پہن کے۔ اگر یہ موسیٰ کوئی بڑا آدمی ہوتا تو یہ سونے کے کنگن پہنتا۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اس کے ساتھ ملائکہ کی صفیں چلتی۔ اللہ فرماتے ہیں فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے موسیٰ کو اپنی قوم میں حقیر بتایا، موسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے لگا، توقیر کا خیال نہیں کیا، چھوٹا سمجھا، خفیف سمجھا موسیٰ پیغمبر کو قوم کے سامنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، فرمایا جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں،
ہمارے ہاں وہ کبیر ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، ان کو لوگ صغیر سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں وہ کبیر ہوتے ہیں۔ اب دیکھو اس نے 3 باتیں یہاں پہ کی نا۔ پہلی بات کہ اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں ہیں۔ دوسری بات اس نے کی کہ اس کے ساتھ ملائکہ صف بستہ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات اس نے ایک اور کی، وہ 2 مقام پہ حامان کو کہا محل بنا تاکہ میں خدا کو دیکھوں، میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ یہ 3 باتیں اس نے کی۔ آگے تم دیکھو ذرا سورۃ اسراء میں آؤ، مکے والوں لوگوں نے یہ ساری نسل کافروں کی ایک ہی چلتی آ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا نبی علیہ السلام؟ اس نے پہلے کہا سونا، دوسرا ملائکہ، تیسرا اس نے کہا میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اوپر جا کے میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ کہنے لگا او حامان اینٹوں کو پکا کر، مٹی لے کے اس کا ایک سائز بنا اینٹوں کا، اس میں آگ جلا، سرہن لعلی، ایسے کر ایک اینٹوں کو مٹی کو آگ میں گرم کر کے پکا، اینٹ بنا کے مضبوط بنا کے، فجعل لی سرہن لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، ذرا پکی اینٹوں کا ایک محل تعمیر کر۔ کیا کروں؟ محل تعمیر کر کے ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں۔ ایک پکی اینٹوں کا بڑا مضبوط محل تیار کر۔ کیا کروں پھر؟ ابلغ الاسباب، تاکہ میں اوپر آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا جان کے دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا الہ کدھر بیٹھا ہے۔ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو اس کو الیاذ باللہ، پکی بات ہے کہ میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں، یہ جس الہ کی دعوت دیتا ہے۔ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي۔ کہنے لگا حامان اتنا اونچا محل ہو کہ جو آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائے، تاکہ میں اوپر سے جھانک کے تو دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کدھر ہے۔ وہ ذرا بلائے نا اپنے الہ کو، کدھر ہے وہ، میں اس کو دیکھ تو سکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، اپنے علاوہ میں کسی اور کو الہ جانتا نہیں ہوں۔ تکبر کی آخری منزل تک پہنچ گیا۔ 3 باتیں اس نے کی، سونا ایک بات، ملائکہ اور خدا کو دیکھنے کی بات کی، اوپر جا کے میں خدا کو دیکھوں۔ یہ مکے والے زیادہ چودھری تھے، انہوں نے وہ بات نہیں کی اوپر جانے والی، انہوں نے اور بات کی۔ باتیں یہ 3 ہی کی، انہوں نے اور بھی کی۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، انہوں نے کہا اوپر جانے کی ضرورت کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تیری بات کو نہیں مانتے تو آسمان کو نیچے گرا۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله، فرعون نے کہا میں اوپر جا کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مکے والے یہ زیادہ چودھری ہیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں خدا نیچے آئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ خدا او تاتی باللہ، اے محمد اگر تو سچا ہے تو خدا کو ہمارے سامنے لے کے آ۔ الیاذ باللہ، اتنے بڑے کافر بھی ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں اوپر جا کے خدا کو دیکھوں۔ یہ مکے والے زیادہ بڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم اوپر جانے کی زحمت نہیں کریں گے، خدا کو ادھر لے کے آ۔ ایسے بھی کافر گزرے ہیں دنیا۔
او تاتی باللہ، سورۃ اسراء آخری 2 رکوع جا کے دیکھنا، او تاتی باللہ، اللہ نیچے آئے، لے کے آ محمد تو اللہ کریم کو، تاکہ اللہ کریم آ کے ہمیں کہے او یہ میرا محمد میرا رسول ہے، میں خدا ہوں، میری بات کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ کوئی تمہارا محتاج سارے کافر ہو جاؤ، خدا کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اگر سارے مسلمان ہو جائیں اللہ کی بادشاہت زیادہ ہو سکتی نہیں ہے۔ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے آتے، کیا آتے؟ فرعون نے کہا کہ فرشتے آتے اس کے ساتھ، مکے والوں نے کہا والملائکۃ قبیلا، اس کے ساتھ فرشتے آتے۔ تیسری بات انہوں نے کیا کہا، یا پھر ایسا ہوتا کہ اس کے پاس سونا ہوتا، جو فرعون نے کہا۔ مکے والوں نے کیا کہا، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے سونے چاندی مونگے موتیوں کا ایک محل ہوتا جس میں تو اپنی زندگی گزارتا۔ او یکون لک بیت من زخرف، سونا بھی ہوتا، چاندی بھی ہوتی، مونگے موتی ہوتے، اساور اور کنگن تو نے بھی پہنے ہوتے، پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، دور سے اس کی چمکیں نظر آتی کہ یہ سونے کا محل والا جو ہے یہ محمد اللہ کریم کا رسول ہے۔ او یکون لک بیت من زخرف، اب دیکھو وہی باتیں انہوں نے بھی کی، اس نے بھی سونے کی بات کی، انہوں نے بھی سونے کی بات کی، اس نے بھی ملائکہ کی بات کی، مکے والوں نے بھی ملائکہ کی بات کی۔ انہوں نے کہا، اس فرعون نے کہا میں اوپر جا کے خدا کو دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں خدا کو نیچے دیکھیا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا اتواصوا بہ، یہ کافر ایک دوسرے کو ایسی باتوں کی وصیتیں کرتے رہے، نہیں ان کا باپ شیطان ہے، اس کے پیچھے ایک طاغوتی قوم ہے جو چل رہی ہے۔ تو فرعون کہنے لگا ابھی کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت واضح و نصیحت کیا تو کہنے لگا تیری باتوں پہ یقین کوئی نہیں، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو تمہیں حقیر سمجھتے ہیں، تیری کوئی قوت بھی کوئی نہیں، طاقت بھی کوئی نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ من عندنا، جس وقت حق بات ہماری طرف سے آئی فرعون کی طرف، پہلے اس نے حکم دیا سنقتل ابناءہم، بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرتا رہا، مہینے گزر گئے، ابھی کچھ تخفیف کرنے لگا۔ اس کے مشیروں نے حکم دیا کہ اتنے سارے بچے ہر روز یہ جا کے بنی اسرائیل کے محلے میں جاتے، جا کے گھروں میں تلاشی لیتے، جو بھی بچہ ہوتا ذبح۔ یہ زمانہ چلتا رہا، مہینے چلتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دی، پھر اب فرعون نے کچھ تخفیف کی، کیا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پہلے اس نے حکم دیا سنقتل ابناہم، سارے بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرتے رہو۔ یہ مہینے گزرے، بنی اسرائیل کے بچے ذبح ہوتے رہے، پھر دوبارہ اس نے قانون بدلا، کہنے لگا کیا کرو، جاءہم بالحق من عندنا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، ابھی سب کے بچے ذبح نہیں کرنے، ان بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرو جو موسیٰ پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ کہنے لگا بھی صرف ایماندار جتنے ہیں آمنوا معہ، جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ایمان لے کے آئے ہیں، بس اب ان کے بچے ذبح کرنے شروع کر دو۔ اب سارے بنی اسرائیل کے ذبح نہیں کرے نے، صرف جو ایماندار ہیں ان کے بچے ذبح کرنے شروع کر دو۔ ادھر موسیٰ پیغمبر کے زمانے کے فرعون نے مومنوں کے بچوں کو ذبح کیا، ادھر محمد کے زمانے میں جو فرائنا ہیں ان ظالموں نے ڈائریکٹ صحابہ کو ذبح کرنا شروع کیا ہے۔
اللہ کریم نے تسلی دی ہے، او بنی اسرائیل والو عسا ربکم ان یہلک عدوکم۔ موسیٰ علیہ السلام تسلیاں دے رہے ہیں میری قوم کے لوگوں، عسا ربکم ان یہلک عدوکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، جلدی ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہونا، جلدی ہلاک کرے گا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ قرآن کے کلمات ذرا سننا، جاگ کے بیٹھنا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، ان قریب وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور وہ تمہیں شاید کہ زمین میں خلافت بھی دے گا۔ کیوں؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ خلافت دے کے پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اب یہ کلمات ذرا سمجھنا، ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، تمہیں زمین میں خلافت دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ موسیٰ نے بشارت دی ہے اپنے صحابہ کو، ادھر اللہ کریم نے محمد کے صحابہ کو ڈائریکٹ بشارت دی ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال عسى ربکم، قال موسیٰ مانا کیا ہے؟ قال موسیٰ، موسیٰ پیغمبر کے ذریعے سے بشارت دلوائی ہے کہ اعلان کر میرا موسیٰ، عسى ربکم، ان قریب جو ہے میرا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، تمہیں زمین میں خلافت دے گا، اس لیے تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ادھر 17واں سے پارہ ہے، اللہ کریم نے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ ادھر اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے، ادھر موسیٰ پیغمبر نے عصا کا لفظ بولا ہے۔ عصا میں امید ہوتی ہے، یہ ترجی تمنی کے لیے، امید کے لیے آتا ہے۔ ان قریب کے قریب ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ کریم تمہیں زمین میں خلافت بھی دے دے، لیکن یقینی بات کوئی نہیں۔ عصا کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، اللہ کریم فرماتے ہیں وعد اللہ، اوے اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے مومنو تمہارے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تو نے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، سبحان اللہ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ۔ علماء جانتے ہیں اس میں دو تاکیدیں پائی جاتی ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یستخلفکم، یستخلفکم، ادھر اللہ کریم فرماتے ہیں لا یستخلفنہم، لام تاکید کے لیے آگے نون تاکید سکیلا کی، لا یستخلفنہم فی الارض، معنی کیا ہے؟ میرا پیغمبر تیرے صحابہ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور بر ضرور ان کو زمین پہ خلیفہ بناؤں گا۔ لا یستخلفنہم، لام تاکید کے لیے، نون سکیلا تاکید کے لیے، دو تاکیدیں ہوں معنی قسم کا بن جاتا ہے۔ لا یستخلفنہم، میرا پیغمبر اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے۔ لا یستخلفنہم، شک کوئی نہیں، شبہ کوئی نہیں، ظن کوئی نہیں، وہم کوئی نہیں، امید کوئی نہیں، تمنی ترجی لیتا اللہ کوئی نہیں، یہاں پہ لا یستخلفنہم، پکی بات ہے، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا پیغمبر میں نے وعدہ کیا ہے لا یستخلفنہم فی الارض، میں ان کو زمین پہ خلیفہ بناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، ایسے نہیں فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ
تم اگر کہتے موسیٰ علیہ السلام تو مانا وہاں پہ قسم کا ہونا تھا، ادھر موسیٰ کے ذریعے بشارت دی ہے، ادھر اللہ کریم نے محمد کے صحابہ سے ڈائریکٹ وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، لا يستخلفنہم، ضرور بر ضرور میں ان کو خلیفہ زمین پہ بناؤں گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میرا پیغمبر جو میں نے دین ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو میں غالب کروں گا۔ سبحان اللہ، دینہم الذی ارتضیٰ لہم، اب دیکھ کتنی بشارتیں آ رہی ہیں۔ فرمایا ایک تو میں ان کو زمین پہ خلافت دوں گا، دوسرا میں اس کو اس زمین کے اوپر جو دین میں خدا کو پسند ہے اس دین کو میں روئے زمین پہ پھیلاؤں گا، اس کو مضبوط کروں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو دین کو مضبوط کن کے ذریعے سے کرے گا؟ اللہ تو دین کو پھیلائے گا کن کے ذریعے سے پھیلائے گا؟ قرآن خود معنی سمجھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا اس مقام کے اوپر، او لوگو، اللہ کریم نے زوالی الارض، اللہ کریم نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا، زمین کو سکیڑ کے اللہ کریم نے مجھے مشرق اور مغرب کے کنارے دکھائے ہیں۔ سبحان اللہ، زوالی الارض، اللہ کریم نے میرے لیے زمین کو سکیڑ کے مجھے مشرق اور مغرب کے کنارے دکھائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کنارے دکھائے ہیں، اور میں محمد تمہیں بشارت دے دوں یہ جو اللہ کریم نے فی انہاء العالم، یہ جو مشرق مغرب شمال جنوب کے کنارے جو اللہ کریم نے مجھے دکھائے ہیں، یہاں پہ کیا ہوگا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، انہی کناروں تک یہ میں محمد کا دین توحید پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ کون پہنچائیں گے دین؟ کہاں وہ ساؤتھ افریقہ کی ریاستیں، کہیں وہ بڑے بڑے سمندر ہیں، اللہ کہاں کہاں یہ لوگ، کون لوگ اس دین کو وہاں پہ پہنچائیں گے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، صرف بشارتیں کوئی نہیں، میرا پیغمبر میرا وعدہ ہے خلافت بھی دوں گا، دین کو بھی میں جو ہے مضبوط کروں گا، پوری دنیا کے کناروں میں دین کو مضبوط کروں گا، اور کیا کروں گا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، کسی کے دلوں میں کوئی خوف ہے اس کو نکال کے میں ان کے دلوں کو امن سے بھر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، اتنی دور دور علاقہ، پوری دنیا تو بہت بڑی ہے، تو کون دین وہاں پہ پہنچائیں گے؟ اللہ، 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 فرمایا دین وہ پہنچائیں گے جن میں دو علامتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، کیا ہوں گی؟ سبحان، دو علامتیں، جاگ کے بیٹھو بھائی۔ دو علامتیں، سبحان اللہ، وہ بندے پہنچائیں گے جن میں دو علامتیں ہوں گی، ان کے لیے کیا؟ زمین میں خلافت بھی، دین بھی مضبوط، دین وحدت بھی مضبوط، بے شک، ان کے خوف کو میں امن سے بدل دوں گا، وہ ہمیشہ مامون ہوں گے، ان کے دل جو ہیں میں خدا کی مؤمن والی صفت کے اندر وہ گزار رہے سبحان ہوں، اللہ، سبحان امن امان ان کو میری طرف سے ملے گا۔ تو اللہ یہ اتنی لمبی زمانہ ہے، لمبے سفر ہیں، یہ کون لوگ دین پہنچائیں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا وہ ایسے بندے ہوں گے جن کی دو علامتیں ہوں گی، وہ دین پہنچائیں گے۔ وہ کون سی علامتیں ہیں؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اللہ، ان کی دو علامتیں یہ ہوں گی کہ وہ عبادت صرف میری ہی کریں گے۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ صرف اور صرف عبادت میری ہی کرتے ہوں گے، وہ غیر کی طرف دیکھیں گے بھی کوئی نہیں۔ اللہ جو عبادت صرف تیری کرے وہ شرک تو کرتا کوئی نہیں، آگے تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی؟ ولا یشرکون بی شیئا، سبحان اللہ،
آگے اللہ کریم فرماتے ہیں تاکید میں نے اس لیے کی ہے، ایک تو وہ کیا کریں گے، وہ صرف عبادت میری ہی کرتے ہوں گے، یعبدون نی نون یا ضمیر متکلم کی طرف لوٹتی ہے، معنی نکلتا کیا ہے، اگر وہ مر سکتے ہیں لیکن غیر کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بے شک یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ بی شیئن ایک مکھی کے پر کے 1000ویں حصے جتنا بھی وہ زندگی میں شرک نہیں کریں گے، بے شک بے شک ولا یشرکون بی شیئا، شیئا تنکیز تقلیل کے لیے ہے، ایک مکھی کے پر کے 1000ویں کروڑویں حصے جتنا بھی شرک نہیں کریں گے، یعنی معنی کیا ہے، موت کو قبول کریں گے لیکن یعبدوننی، سبحان اللہ مصیبتوں کو برداشت کریں گے لیکن یعبدوننی، فرمایا دہکتے انگاروں پہ لٹایا جائے گا لیکن یعبدوننی، ان کو ٹانگوں سے رسے باندھ کے اونٹوں کو مخالف سے مت دوڑایا جائے گا لیکن یعبدوننی، ان کے سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھے جائیں گے لیکن یعبدوننی، ان کی معصوم بچیوں کے رخساروں پہ نیزے مارے جائیں گے لیکن یعبدوننی، ان کے معصوموں کو ذبح کیا جائے گا لیکن یعبدوننی، ان کے مال چھینے جائیں گے، یعبدوننی، ان کو مکے سے نکالا جائے گا، یعبدوننی، ان کے وجود کے اوپر جو ہیں تیر تلواروں کے زخم لگائے جائیں گے، یعبدوننی، لوہے کی کنگھیوں سے کے ساتھ ان کے وجود کو چیرا جائے گا لیکن یعبدوننی، کھجور کے تنوں سے سولیوں میں لٹکائے جائیں گے لیکن یعبدوننی، گھر سے بے گھر ہو جائیں گے لیکن یعبدوننی، مال بھی چھوڑ دیں گے، دولت بھی چھوڑ دیں گے، جاگیریں بھی چھوڑ دیں گے، اپنی زمینیں بھی چھوڑ دیں گے، اپنے تیار شدہ مکانات 2 منزلہ وہ بھی مکہ میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ٹاٹ کا لباس پہن لیں گے لیکن یعبدوننی، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا لیکن یعبدوننی، سر پہ پگڑی ٹوپی امامہ نہیں ہوگا، لباس کے وجود کے اوپر لباس نہیں ہوگا لیکن یعبدوننی، 8 دن کی مسافت پیدل سفر کر کے پاؤں چھلیا ہو جائیں گے لیکن یعبدوننی، بھوک میں گزارا کریں گے لیکن یعبدوننی، پیاس کی شدت کو برداشت کریں گے لیکن یعبدوننی، او کھجور کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کر کے سمندر کے کناروں پہ پہنچیں گے لیکن یعبدوننی، بھوک بھی برداشت، پیاس بھی برداشت، سفر کی تھکاوٹ اور تعب بھی برداشت، کافروں کا مقابلہ بھی برداشت، اگر پاس کوئی لاٹھی ہے، کوئی تلوار نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی تیر نہیں، فرمایا اسی طرح ڈنڈے لے کے وہ میدان میں نکل جائیں گے، لاٹھیوں کے ساتھ وہ جہاد کریں گے، فرمایا تکلیفیں برداشت کریں گے، یعبدوننی، وہ صرف میری ہی عبادت کرنے والے ہوں گے، وہ فرمایا خون کے کلزم میں گھوڑے دوڑانے کے عادی ہوں گے، یعبدوننی، میں ان کے خوف ختم کر دوں گا، یعبدوننی، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دور کے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، مال ختم، دولت ختم، اولاد ختم، والدین بکھر گئے، علاقے چھوٹ گئے، زمانہ بکھر گیا، گھر بار چھوٹ گئے، لباس بھی کوئی نہیں، جوتے کپڑے بھی کوئی نہیں، کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی کوئی نہیں، نقص آیا ہے مال میں، اولاد میں، لیکن فرمایا ساری چیزوں کو ترک کر کے وطن بھی چھوڑا، علاقہ بھی چھوڑا، زمینیں بھی چھوڑی، جاگیریں بھی چھوڑی، مال بھی چھوڑا، اپنے اونٹ بھی چھوڑے، بیل بکریاں بھی چھوڑی، سونا چاندی بھی چھوڑا، حکومتیں بھی چھوڑی، وطن بھی چھوڑا، ایک جان باقی تھی، لے کے کھڑے ہو کے کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، یعبدوننی، سبحان اللہ، 2
زمانے پائے جاتے ہیں یعبدوننی، اگر حالت اس طرح کی ہے پھر بھی وہ میری ہی عبادت کریں گے، اگر حالت بدل جاتی ہے لیکن عبادت میں فرق، حال میں بھی وہ میری عبادت کریں گے، آگے میرا پیغمبر میں بشارت دے دوں استقبال میں بھی وہ میری ہی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ، اب قرآن نے سچ کہا کہ نہیں کہا؟ سبحان اللہ، تو جو لوگ کہتے ہیں لا یعوذ باللہ صحابہ دین سے پھر گئے، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ہٹ سکتے نہیں، اب ذرا ایک سوال کا جواب دینا۔ اللہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ سن کے آیا، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ یاد آئی، صبح کے ٹائم پہ سحرہ کفرت الفجر، صبح کے ٹائم پہ جادوگر کافر فاسق تھے، اور رات کے ٹائم پہ شہداء برارہ معزز مومن اور شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے، ہائے ہائے، انہوں نے ایک دن موسیٰ کو دیکھا تو دین سے پھرے کوئی نہیں، اللہ اللہ اللہ، انہوں نے ایک دن موسیٰ کو دیکھا ہے دین سے پھرے کوئی نہیں، ایک دن موسیٰ کو دیکھا دین سے پھرے کوئی نہیں، موت کو قبول کیا۔ بے شک، کیسے تیرے ذہن اس طرف چلا گیا؟ جنہوں نے 23 سال کا زمانہ محمد کو دیکھا ہے وہ کیسے پھر سکتے ہیں؟ وہ جادوگر ایک دن موسیٰ کو دیکھ کے پھرے کوئی نہیں، انہوں نے اپنی جان دے دی ہے لیکن ایمان سے پھرے۔ وہ جنہوں نے 23 سال محمد کی صحبت میں گزارے وہ ظالم کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کریم نے گواہی دی ہے، او لوگو وہ فی انہاء العالم، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مشرق اور مغرب اور شمال جنوب کے کنارے دکھائے گئے ہیں، وہاں تک اللہ کریم میرے دین کو مضبوط کرے گا۔ تو اللہ کون پہنچائیں گے؟ فرمایا میرا محمد تیرے صحابہ پہنچائیں گے۔ تو اللہ ان کی علامت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سن میرا پیغمبر، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک بھی وہ کریں گے نہیں کریں گے۔ تو میں کیسے حکومت دوں گا؟ کیسے میں حکومت دوں گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ایسے حکمران بناؤں گا، آدم سے لے کے قیامت تک دوبارہ ایسے حکمران دنیا کو ملیں گے بھی نہیں۔ بے شک، بے شک، بڑے بڑے انبیاء کے صحابہ آئے ہیں لیکن محمد کے صحابہ کا مقابلہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یعبدوننی، ان کا ڈائریکٹ تعلق میرے ساتھ ہے۔ بے شک، بے شک، موسیٰ علیہ السلام کو، چلو آگے واقعہ آئے گا، بہرکیف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام اگر تمہیں اپنے آٹے میں نمک کی ضرورت پڑے، موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر ہمسایوں کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اذا تطلب الملح فی عجینک فاطلب منی، او میرا موسیٰ اگر آٹے میں نمک کی ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھا نہ کر، سیدھی آواز مجھے دیا کر۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یعبدوننی، یہ ادھر ادھر دیکھیں گے بھی کوئی نہیں، غم آنے لگا تو سیدھی آوازیں دیں گے مجھے۔ فرمایا پھر میں دنیا کے قلابے بدل کے میں ان کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا، میں اپنے قانون بدل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ذرا برابر بھی شیئا۔ سبحان اللہ، اوہو ٹائم بھی تھوڑا ہے، ایک مثال بس سن لو جہاں پہ آپ کو شیئن کا معنی ذرا سمجھ آ جائے اچھے طریقے سے۔ کوئی جلدی تو نہیں نا؟ نہیں، اگر لفظ کا معنی سمجھ صحیح نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں 17واں سپارہ ہے، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیئن یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، ادھر اللہ کریم فرماتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ان الذين تدعون من دون اللہ، او
اللہ کے علاوہ غیروں کو بلانے والوں، او قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں، او غائبانہ طور پہ انبیاء اولیاء کو آوازیں دینے والوں، او گھوڑے خچروں کے سامنے جھکنے والوں، او غیروں کو عبادت کرنے والوں، ذرا میرے سوال کا جواب دو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، او سارے نبی مل جائیں، ولی مل جائیں، ملائکہ مل جائیں، جنات مل جائیں، اگلے پچھلے مل جائیں، اولین آخرین مل جائیں، ظاہرین باطنین مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت رکھتے، بے شک نہیں، مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کسی مولوی یا پیر سے پوچھو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، بے شک، شیئن آیا کہ بے شک، ان کو تو اتنا پتہ نہیں کہ یہ مکھی نر ہے یا مادہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، من لکھنے سے ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے، سیاہی کا تو من لکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے جتنا ایک نقطہ ہے، ایک نقطے کے برابر بھی ان کے پاس مکھی کا بھی علم۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، ان کو تو اتنا پتہ نہیں کہ یہ مکھی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یہ باکرا ہے یا سیبہ ہے، یہ کون سے خاندان کی ہے، یہ بڑی نسل کی ہے یا چھوٹی نسل کی، یہ کھانا کھا کے آئی ہے یا بھوکی ہے، یہ پیاسی ہے، یہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس کی اولاد کتنی ہے، اس کے بچے کتنے ہیں، اس کی بچیاں کتنی ہیں، یہ اسی علاقے کی رہنے والی ہے یا دوسری طرف سے آئی ہے، یہ کچھ گندگی سے اٹھ کے آئی ہے یا کہ گندی چیز استعمال کرنے والی ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، ان کو اتنا بھی پتہ کوئی نہیں کہ یہ مکھی سوتی کب ہے، یہ اٹھتی کب ہے، یہ چلتی کب ہے، یہ اپنے کام میں کب جاتی ہے، یہ واپس کدھر آتی ہے، یہ رات کدھر گزارتی ہے، یہ دن کو کدھر کدھر جاتی ہے، کہاں کہاں یہ گھومتی پھرتی ہے، کیا کیا چیز کھاتی ہے، کون سی چیز پہ بیٹھتی ہے، یہ کتنا کھاتی ہے، اس کے معدے کی مقدار کتنی ہے، اس کی زبان کتنی ہے، اس کی آنکھوں کے ذرات کتنے ہیں، اس کے پروں میں قوت اور طاقت کتنی ہے، اس کی ٹانگیں ایک بال کی مانندہ کیسے اٹھا کے پھرتی رہتی ہے۔ فرمایا اس کے وجود کے اوپر ذرات کتنے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پوری مکھی کے بارے میں ایک نقطے جتنا بھی علم نہیں ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، او پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ذبابا، ذباب کو ذباب پتہ کیوں کہتے ہیں؟ ذب یذب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہٹایا پھر آ گئی، ہٹایا پھر آ گئی، اس کو جتنی دفعہ بھی ہٹاؤ اسی لیے اس کو ذباب کہا جائے، یہ پھر بار بار آ جاتی ہے نا۔ خاص کر یہ مولویوں کی جان نہیں چھوڑتی۔ اللہ کریم نے فرمایا او پیدا کرنا تو درکنار، ذرا مسئلہ سمجھنا، شیئن کا معنی سمجھ آ جائے اچھی طرح۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، شیئن آیا کہ نہیں لفظ ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کھانا پڑا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کھانا پیر کا ہے یا امیر کا ہے، یہ مولوی کا ہے، یہ علامہ کا ہے یا کسی فہامہ کا ہے یا بادشاہ کا ہے یا کسی بڑے چھوٹے کا ہے، دوڑ کے آئی یسلبہم الذباب شیئا، وہ اپنے منہ سے وہ 11ویں شریف کی کھیر جو ہے وہ منہ میں ڈال کے اڑ گئی۔ کوئی کھانا اٹھا کے شیئن اڑ گئی۔ اب شیئن کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ جتنا کھانا مکھی کے منہ میں آتا ہے وہ شیئن ہے۔ اس کے منہ میں کتنا کھانا آتا ہے تمہیں نظر بھی آتا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ایک ذرہ اٹھا کے فرمایا نکل گئی، مولوی کا باپ بھی آ جائے اس مکھی کو پکڑنے کی طاقت شیئن، آگے قرآن نے لفظ کیا بولے؟ لا یستنقذوہ،
उससे वो खाना वापस करने की भी ताकत। यहाँ पे लफ्ज क्या बोला, ला यस्तनकिज़ूहु, ये वही ला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला यस्तनकिज़ूहु, वो उस जर्रा जो उठा के भागी है उसको वापस करने की ताकत भी। ये तो एक जर्रा जो उठा के ले जाए उसको वापस करने की ताकत भी नहीं। तो कैसे ओ जालिम लोग, तुम कैसे इनकी इबादत करते हो जिनकी ताकतें भी कोई नहीं। इसलिए फरमाया क्यों अल्लाह ये उठा नहीं सकते, क्यों ये वापस लौटा नहीं सकते। अल्लाह करीम फरमाते हैं वाउफ़त तालिब वल मतलूब, वो जिसका खाना उठाया वो भी ज़ईफ है, जो उठाने वाली है वो भी ज़ईफ है, तालिब और मतलूब दोनों ज़ईफ है। इसलिए ये ताकतों का मालिक कौन है, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया वला युशरिकून बि शैअन, ओ वो जर्रा बराबर भी मेरा शरीक करने वाले नहीं होंगे। ला याबुदूननी वला युशरिकून बि शैया, वो जर्रा बराबर भी मेरे साथ शरीक नहीं करेंगे। तो मेरा पैगंबर, मैं उनको जमीन पे खिलाफत दूंगा। कहां तक वो पहुंचेंगे, वो वहां तक पहुंचेंगे जहां तक मेरे सूरज की शुआएं पहुंचती है। फी अनहाइल आलम, को पता है ये जनूब अफ्रीकिया की रियासतें, ये तराबलुस का इलाका, ये ईरान और सूडान, ये इराक के इलाके, ये पेरिस का इलाका, ये जो तराबलुस अंदलुस का इलाका, जनूब अफ्रीकिया, जनूब कोरिया, ये सारियां जो रियासतें हैं, रूमी लोगों के साथ अमीर मुआविया ने 1700 बहरी जहाज वहां पे लेके गए। कौन पहुंचाने वाला है वहां पे? रूमियों के मुकाबले में 1700 बहरी बेड़े के ऊपर जहाज खड़ा किया अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। उमर इब्न खत्ताब की फुतूहात देख, वो ये तेरे घर में, तेरे पाकिस्तान में इस्लाम पहुंचा है। बेशक। तो किसने पहुंचाया, आप सुन के आए हो पहले। ये सारा हिंद का इलाका, इधर से फुतूहात चलती चलती ये मुजाहिदीन भेजे हुए अमीर मुआविया के हैं। ये चलते चलते ये सिंध से गुजरते हुए ये आगे मुल्तान तक, इधर से ये बुखारा, ये समरकंद, ये आज़रबाईजान, ये तुर्कमानिस्तान, ये कज़कस्तान, ये रियासतें, ये बुखारा, ये समरकंद, ये काबल, ये मज़ार, ये बलख, ये सारे इलाके अमीर मुआविया की फुतूहात। थोड़ी फुतूहात की मुल्तान के इलाके में, मुल्तान का नाम एक सनम के नाम से रखा गया है। मुल्तान शहर जो है एक सनम के नाम से इसका नाम रखा गया। यहाँ से स्याह घोड़े हजरत अमीर मुआविया के लिए तोहफे के लिए वहाँ पे लेके गए थे। तेरे घर में इस्लाम सहाबा ने पहुँचाया। बेशक। आज तो सहाबा के ईमान पे शक करे, फिर तो अपनी अकल पे मातम कर कि जिनके ईमान की गवाही कुरान देता है उनके ईमान में शक हो सकता नहीं है। इसलिए अल्लाह करीम ने दो बड़ी अलामतें जिक्र की। फरमाया याबुदूननी ला युशरिकून बि शैया। उधर मूसा पैगंबर ने फरमाया ला यस्तखलिफकुम, इधर कुरान ने फरमाया ला यस्तखलिफन्नहुम। शक कोई नहीं मेरा पैगंबर, मैं खिलाफत दूंगा। कभी तो अबू बकर होगा, कभी उमर होगा, कभी उस्मान होगा, कभी अली हैदर कर्रार होगा, कभी हसन इब्ने अली होंगे, कभी फरमाया अमीर मुआविया होंगे, कभी उनके खानदान वाले होंगे, कभी इधर से दूसरे लोग होंगे, कभी बनु अब्बास वाले आएंगे, कभी बनु उमैया वाले आएंगे। ये लोगों के अंदर कभी उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसे लोग आएंगे जो फरमाया यमलउल अदलो, जो जमीन को अदल के साथ भर देंगे। ला यस्तखलिफन्नहुम, मेरा पैगंबर में ये मेरा वादा है। बेशक। ये मेरा वादा है मेरा पैगंबर, और दीन भी वही होगा जो दीन मैंने पसंद किया है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ला यस्तखलिफकुम फिल अर्द, ओ अल्लाह करीम तुम्हें जमीन में खिलाफत देगा। फयंजुरा कैफ तामलून, अल्लाह करीम देखेगा ओ बनी इसराइल वालों
جب خلافت ملتی ہے تو تم عمل کیسے کرتے ہو؟ اللہ اللہ فرمایا اللہ خلافت دے کے دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ جملہ محمد کے صحابہ کے ساتھ اللہ لائے ہی کوئی بے نہیں۔ شک بے شک۔ کیوں نہیں لائے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ یعبدوننی، انہوں نے عبادت بھی میری کرنی ہے، انہوں نے حکم بھی میرا نافذ کرنا ہے، بے شک بے شک۔ دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ حق کے اوپر مبنی لوگ ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایماندار ہیں، یہ ادھر ادھر جانے والے نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی ہوگا، اور آئندہ جمعہ جو ہے 12:35 پہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا